ہے۔ یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی باڈی سے، آپ کے جسم کے ایک حصے سے ضرور بی بی حوا کو بنایا گیا ہے، مگر یہ مرد و عورت کے ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی، تو اس لیے یہ حضرت آدم کی اولاد نہیں ہے۔ اچھا، جب آپ نے حضرت حوا کو دیکھا تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، تو آپ نے، فرشتوں نے عرض کی، اے آدم اگر آپ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کا مہر ادا کیجیے۔ اب اس زمانے میں تو کوئی روپیہ پیسہ تھا نہیں، اس طریقے سے کوئی کرنسی تھی نہیں، آپ نے کہا مہر کیا ہے اس کا؟ تو ارشاد ہوا کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ درود پاک کی برکت سے حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح ہو گیا، اور سبحان اللہ جو اس کے بعد نسل انسانی چلتی ہے وہ اس نکاح کے بعد چلتی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک کا نام، میرے آقا کا ذکر، نبی پاک پر درود، یہ کمال کا وظیفہ ہے جو حضرت آدم اور حضرت حوا کے درمیان مہر بنتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسا وظیفہ ہے جو اگر کہا جائے کہ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے درود و سلام کا سلسلہ ہے، اور سبحان اللہ آج ہمیں بھی یہ موقع دیا گیا ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ ہماری زبانیں کتنی گندی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم کتنے گناہگار ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم پر احسان کیا گیا ہے کہ ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت درود جو قرآن میں ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، شاید بچے کو یہ آیت یاد ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک بار اور درود پاک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اب اس آیت میں بھی کیا حکم دیا گیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ اب اگر اس حدیث اس آیت کے تحت بھی غور کیا جائے، علماء بیٹھے ہیں، یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج دیا ہے، اب اے مومنو تم بھی درود پڑھ دو۔ یہاں عربی کا لفظ لایا گیا یصلون، اور یصلون کا جو یوں سمجھیے کہ اگر اس کو اسٹرکچرلی دیکھیں عربک میں تو اس کے معنی بنتا ہے کنٹینیو ورب، یعنی مسلسل کام ہونے والا ہے۔ تو سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتے جناب رسول اللہ پر مسلسل درود بھیج رہے ہیں، یہ کام جاری